خداوند کی حضوری میں جھکے اور سب خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند کا عظیم مطلق پروردگار رحیم آسمانی باپ، ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں تیرے رحم، فضل، سلامتی، مہربانی کے لیے، آج کی شام کے لیے خداوند، اس ساری رونق کے لیے، اچھے خیالات کے لیے خداوند پیارا خدا۔ کوئی خداوند پیارا خدا تیرے لوگ ہمیشہ خداوند پازیٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس ہمیشہ پازیٹیو ہے، اور وہ خداوند پیارا خدا کوئی بھی خداوند تقریبی نہیں بلکہ تعمیری سوچ رکھتے ہیں۔ خداوند پیارا خدا ہماری مدد اور رہنمائی کر، اور ساری باتوں میں خداوند تیری مرضی شامل حال ہو، اور خداوند یسوع مسیح تیرے کلام میں لکھے کہ خدا کے جو سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ان سے ابلیس کے جلتے ہوئے چیونوں کا مقابلہ کر سکو۔ خداوند ہماری مدد اور رہنمائی کر، تیرے بندہ کے لیے خداوند تیری خداوند بڑی شکرگزاری کرتے ہیں، خداوند ان کے لیے خداوند تیرا رحم تیرا فضل چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع جو بوجھ خداوند نے دے رکھا ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو لے کر ہمیشہ چلتے رہیں خداوند تیرا خدا۔ آج خداوند جب کہ وہ خداوند تیرا خدا تیرے کلام کو خداوند یسوع مسیح بیان کرنے کو ہیں، ان کی بڑی مدد اور رہنمائی کر خداوند، ان کی سوچ اور خیالات ایک طرف ہو جائیں، اور تیرا کلام خداوند یسوع مسیح تیرے روح کی تحریک سے خداوند تیرے لوگوں تک پہنچے، تاکہ بہت سے لوگ فیض یاب ہوں، برکت حاصل کریں، خوشی حاصل کریں۔ خداوند عظیم تیرا شکر کرتا ہوں آج کی شام کے لیے خداوند تو شام کو تو اپنے لوگوں سے یا نبیوں سے کلام کرتا تھا، آج کی شام بھی خداوند یسوع اپنے لوگوں سے کلام کر، تاکہ ہم سب لوگ برکت حاصل کریں، خوشی حاصل کر کے خداوند دوسرے لوگوں کو بھی یہ باتیں بتا سکیں۔ تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے عظیم و جلالی قادر یسوع نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ پریشر بردر، آئیے خدا کے کلام میں سے ہم غزل الغزلات دوسرا باب کھولتے ہیں۔ غزل الغزلات ہے دوسرا باب اور اس کی 15 آیت، ایک ہی آیت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سانگز آف سولومن چیپٹر 2 ورس 15، 15 آیت غزل الغزلات۔ لکھا ہے، ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں ہم آپ کا شکر کرتے ہیں خدا، آج اس وقت کے لیے جو زندگی میں بخشا باپ آسمانی، اس حوالہ کلام کے لیے جو خدا ہم نے پڑھا ہے، رحم کرنا میرے خدا، پیارم سے اپنے آسمان کو کھولنا، اور تو خدا ہمارے ساتھ بات کرنا۔ تو جانتا ہے خدا ہم کہاں پر کم پڑھ رہے ہیں، اور خدا پیارم سے تو چاہتا ہے کہ وہ کمی ہماری زندگی سے ختم ہو سکے، اور تو ہمیں آگے ایک قدم اور لے کر آ سکے، اپنے پاس لے کر آ سکے، تاکہ ہماری زندگی میں وہ پھل لگ سکے۔ میرے خدا پیارم سے تیری برکت چاہتا ہوں، رحم کرنا، اپنا فضل کرنا سب خدا پیارم سے بھائیوں کے لیے جو آج جمع ہے میٹنگ میں، برکت چاہتا ہوں، اپنے آسمان کو کھولنا اور ہم سب پر اپنا فضل کرنا۔ جو بھائی جمع نہیں ہو سکے ہیں، رحم کرنا خدا پیارم سے، ان پر تو اپنا فضل کرنا کہ خدا پیارم سے کو اپنے آپ کو پیارم سے اپنے وقت کو نکال سکے تیرے کام کے لیے۔ میرے خدا پیارم سے وہ اس خدا پیارم سے ابلیس کے جال سے نکل سکے، جس میں خدا ابلیس ہمیشہ ہمیں پھنسانے کی کوشش میں رہتا ہے کہ خدا پیارم سے ہم باقی کاموں میں مصروف رہیں، اور خدا تیرے کام کو ہم چھوڑتے چلے جائیں۔ تو رحم کرنا، اور ہم اپنی زندگی میں اس قدر کو جان سکیں کہ خدا ہماری زندگی میں سب سے پہلے خدا تو ہے، تیرا کلام ہے، اور باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ تو ضرور میرے خدا تو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق تو ہمیں جینا سکھانا اور اپنا رحم کرنا۔ یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح کے نام مانگتا ہوں، آمین۔ آمین۔ غزل و غزلات میں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اور چھوٹا سا خیال ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے اوپر غور کریں گے جو خدا نے مجھے اس پر پیغام دیا ہے۔ اور یہاں پر سلیمان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں۔ اور اگر اس کو ہم آیت کو انگلش میں پڑھیں، لکھا ہے کہ ٹیک اس دا فاکسز دیٹ لٹل فاکسز دیٹ اسپوائل دا وائنز۔ تو یہ پاکستان جو ہیں، یہ انگور وہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور اس پاکستان کے اندر جو ہیں وہ لومڑیاں جو ہیں وہ گھس آئی ہیں، اور اس پاکستان کو انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا۔ اور نبی بیان کہہ رہا ہے یہاں پر کہ
کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں. تو پھول لگے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب پھل لگنے والے ہیں، پھول آ چکے ہیں. جو ایک پروسیس ہوتا ہے ایک بیج سے آگے ایک پروسیس چلتا ہے پھل کے آنے تک کا. تو پھول آ چکے ہیں، پھل لگنے والے ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہاں پر پھل آ جائیں زندگی کے اندر جو ہے، اس بیج میں سے نکلتے ہوئے پھول اور پھول کے بعد پھل آئیں، اس پھل کے آنے سے پہلے جو ہے یہاں پر ازتاکستان کے اندر کچھ لومڑیاں آ چکی ہیں جو ازتاکستان کو خراب کر رہی ہیں. جو ایک زندگی جو ہے کہ نمودار ہونے والی ہے پورے طور پر، اس آگے ایک زندگی کو ایک بیج سے آگے پھر ایک بیج کو لے کر آنے والی ہے، اس کو روکنے کے لیے جو ہے، اس کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اس برکت کو روکنے کے لیے کچھ لومڑیاں ہیں جو گھس آئی ہیں اس باغ کے اندر، اس پاکستان کے اندر، اور وہ خراب کرنا چاہتی ہیں. وہ خدا کے منصوبہ کو اصل میں خراب کرنے کی کوشش میں ہے کہ وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے، اس کو خراب کیا جائے. میں آپ کو پیچھے پیدائش کی کتاب میں لے کر جاتا ہوں کہ جب خدا نے باغ لگایا، باغ عدن کے اندر اپنی صورت اور اپنی شبیہ کے اوپر خدا نے آدم کو پیدا کیا. اس کے بعد ہوا آ گئی منظر عام کے اوپر، لیکن بیچ میں جو ہے ایک لومڑی جیسا کردار ادا کرنے کے لیے، خدا کے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے، خدا کے باغ کو خراب کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ایک لومڑی جو ہے سام کی صورت میں گھس آئی. اور آ کر اب جو وہاں پر جو پھول لگے ہوئے ہیں، جو خدا کے پھول ہیں، جو پھل ہیں وہاں پر، جو زندگیاں آگے خدا کے منصوبہ کو پورا کرنے والی ہیں، اس کو خراب کرنے کے لیے، خدا کے منصوبہ کو خراب کرنے کے لیے ایک غلط جو ہے شخصیت، ایک فطرت جو ہے وہ آ گئی ہے، تاکہ اس منصوبہ کو پورا نہ ہونے دیا جائے، وہ پھل پھر سے نہ آ سکیں. پھل آنے سے پہلے ہی وہ جو درخت وہاں پر موجود ہیں، وہ پاکستان جو ہے، وہ اس باغ کو جو ہے خراب کیا جائے تاکہ وہ اپنے پایہ تکمیل تک نہ پہنچے. تو پیدائش سے مکاشفہ تک ہم دیکھتے ہیں خدا بارہا اس کوشش میں ہے کہ جس پاکستان کو خراب کیا گیا ہے، جس خدا کے منصوبہ کو خراب کیا گیا ہے، پھر سے اس منصوبہ کو بحال کیا جا سکے، تاکہ وہ جو زندگی کا درخت ہے اس میں سے ہم لے کر پھر سے اس زندگی کے درخت والے پھل پیدا کر سکیں. پھول ضرور موجود ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ پھل واپس آ سکیں، کیونکہ ایک جو راس باز ہے اس کی زندگی سے یہ روح کے پھل جو ہیں وہ ظاہر ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں وہ پھل آنے چاہیے جو غلطیوں 5 باب میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ روح کے جو پھل جو ہیں، محبت، مہربانی، خوشی، تحمل، پرہیزگاری، برادرانہ الفت، یہ سارے کے سارے پھل جو ہیں ہماری زندگی میں پک کر باہر آنا چاہیے. یہ ہے ایک ایماندار کی زندگی، یہ ہے ایک ایماندار کا رویہ جو خدا منصوبہ، جس منصوبہ کو لے کر چل رہا ہے. لیکن اگر خدا کے منصوبہ کے اندر جو ہے ایسی کوئی لومڑی گھس آئی ہے، خدا کے پاکستان کو خراب کر رہی ہے، وہاں پر آ کے سارے کا سارا جو پلان ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کو ہم اگر انڈیویجولی دیکھیں، انفرادی طور پر اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، اور ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ کتنی ہی بار ہم نے خدا کے لیے، خدا کا منصوبہ جو ہماری زندگی میں موجود ہے، خدا جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کام کے لیے کر سکیں، بارہا ہم نے کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر سے کوئی دائیں طرف سے، کوئی بائیں طرف سے کوئی لومڑی آئی اور ہماری زندگی میں آ کر ہماری برکت کو اس نے روک دیا، رکاوٹ بن کر آ گئی اور اس پاکستان کو خراب کر دیا. جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت جو ہے میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. تو وہ ڈالیاں، وہ درخت کہاں پر ہوتا ہے؟ ایک پاکستان کے اندر. تو اس پاکستان کو خراب کرنے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی کیڑا، کوئی دائیں طرف سے، کوئی بائیں طرف سے آتا ہے اور آ کر اس درخت کو، اس پاکستان کو برباد کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے. تو سلیمان جو ہے اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ہم ان کو پکڑ کے یہاں سے اس پاکستان سے باہر نکال سکیں. خدا نے کیا کیا کہ جب اس منصوبہ کے اندر جو ہے، اس پلان کے اندر جو ہے پرابلم آ گیا، آدم اور ہوا کو کیا کیا؟ آدم اور ہوا بھی اب اس باغ عدن سے نکل کر باہر چلے گئے ہیں. اب اس سے بجائے اس کے کہ کوئی اور لومڑی پاکستان کے اندر آئے، خدا نے کیا کیا؟ اس باغ کے چگرد باڑ لگا دی اور اس نے وہاں پر ایک شعلہ زن تلوار کو رکھ دیا تاکہ پھر سے کوئی لومڑی داخل نہ ہو سکے. وہ ہے کیا؟ وہ باغ عدن کیا ہے؟ وہاں پر زندگی کا درخت موجود ہے، وہ یسوع مسیح ہے وہاں پر. اب یسوع مسیح کے پاس ہم نے واپس آنے کے لیے ضرور ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی ایسی بری فطرت سے، بری نیچر سے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی ایسی چیز سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، پاک اور صاف کرنا ہے، تاکہ پھر سے ہم اس پاکستان میں داخل ہو سکیں، پھر سے ہم وہاں پر جا سکیں. کیونکہ اگر تو ہم
اس لومڑیوں کے سبب سے آلودہ ہو چکے ہیں، اگر تو وہ ہم جو درخت ہیں ہم بھی، جیسے یوحنا کہتا ہے کہ درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ وہ انسانوں کے ساتھ دے رہا ہے کہ اگر ہمارے بدن جو ہیں ان لومڑیوں کے سبب سے کسی نہ کسی طرح سے آلودہ ہو چکے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے واپس اس ہمیشہ کی زندگی اس درخت کے پاس جائیں اور وہ پھل پیدا کر سکیں جو اس نے آج ہمارے لیے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان روح کے پھلوں کو آج پھر سے واپس لے کر آ سکتے ہیں۔ آج یہ لومڑیاں کیا ہے؟ یہ ہماری ہر اس ایماندار کی روحانی زندگی کو یہ خراب کر رہی ہیں، جسمانی اور روحانی طور پر، کیونکہ ہم اس انگور کے درخت کے ساتھ اس کی ڈالیاں ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھل نہیں لے کر آ پا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ آ نہیں رہے ہیں پھل، کیونکہ بار بار کوئی نہ کوئی لومڑی ان ڈالیوں کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ان پھولوں کو آ کر خراب کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں جو ہیں اس آ, جو انگور کا حقیقی درخت ہے اس کے ساتھ پورے طور سے جڑ نہیں پا رہی، اس سے ہم خوراک لیتے ہوئے پھل کو اس جیسا نہیں لے کر آ پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ بار بار کوئی نہ کوئی لومڑی آ کر اس ڈالی کے اوپر بیٹھتی ہے اور خراب کرتی جا رہی ہے، کھاتی جا رہی ہے، اور ہماری زندگیوں کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس زمین کے اوپر ہم موجود ہیں تو وہ آلودہ بارہا 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 کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ضرور ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کے اوپر فوکس کر سکیں، دیکھیں کہ کہاں پر میری زندگی کو اس نے آلودہ کیا ہے، کہاں پر ایسی چیز آئی ہے جس نے آ کر میری برکت کو زندگی میں روک دیا ہے، میری روحانی زندگی کو روک دیا ہے، ایسی رکاوٹ ڈال دی ہے کہ میں خداوند کے لیے جو ہے کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، کچھ چاہتے ہوئے بھی کہ ہم خداوند کے لیے کریں وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ خداوند کے لیے زندگی میں جو اس نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، ہم اس ذمہ داری کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جو کہ اس نے کہا ہے کہ تم میری یہ ڈالیاں ہو۔ تو ڈالیاں جو ہے درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ڈالی بھی اسی خوراک کو، اسی برکت کو، اسی چیز کو لیتی جا رہی ہے جو اس ایک درخت کی جڑ کے اندر، جو کہ یسوع مسیح ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم بارہا موقع دے رہے ہیں کچھ لومڑیوں کو کہ آئیں اور ہماری زندگی کو، اس فصل کو، اس پاکستان کو آ کر خراب کرتی چلی جائیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم بارہا اجازت دے دیتے ہیں، جو بارہا آتی ہے اور خراب کرتی ہے۔ ہوا نے ایسا موقع دے دیا، اس لومڑی کو آئی اور آ کر اس پھول کو اس نے خراب کر دیا۔ سمسون کو ہم دیکھتے ہیں، سمسون جو مرد خدا ہے، خدا کا نذیر ہے، اس نے بھی کیا کیا؟ ایک لومڑی کو ایسی اس نے اجازت دی اور اپنے بال کٹوا لیے، جو کہ خدا کا نذیر تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس برکت کو کھو بیٹھا جو خدا نے اسے دی تھی۔ کچھ وقت کے لیے وہ برکت اس سے جدا ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے پاکستان کو ان لومڑیوں کو خود آنے کی اجازت دے دی، جس کی وجہ سے سلیمان اپنی اس برکت، سمسون جو ہے تھوڑے وقت کے لیے اس اپنی برکت کو گوا بیٹھا۔ اسی طرح سے آپ بہت ساری ایسی مثالوں کو بائبل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یشوع کی کتاب کے اندر ایک اکن نامی شخص ہے، جب یشوع فوج کو لے کر چلا اور فتح پر فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ کچھ چیزوں کو چرا کر اس نے اپنے خیمہ کے اندر رکھ لیا ہے۔ سونے کی اینٹ ہے، کچھ ایسی قیمتی چیزیں ہیں، اس کو چرا کر اپنے خیمہ کے اندر چھپا لیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ یشوع خداوند کے سامنے کیا کہ خداوند تو نے وعدہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص مرے گا نہیں، لیکن کیوں جو ہے 26 لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں۔ تو جب دیکھا گیا تو سمجھ آئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے کسی لومڑی کو گھسنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو جب کوئی لومڑی کو آپ گھسنے کی، آنے کی اجازت دے دیں گے، وہاں پر جو ہے پورا پاکستان خراب ہو جائے گا، صرف ایک شخص نہیں، پورا پاکستان خراب ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میسج بلیور ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں وہ پھل موجود نہیں ہے تو ہم سے ایک پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہم جائیں گے، اگر تو وہ لومڑی ہمارے ساتھ ہے تو ہم سارے پاکستان کو ہر جگہ خراب کریں گے۔ جس چرچ میں جائیں گے، جس خاندان میں جائیں گے، جس گھر میں بیٹھیں گے، جس کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی، ان کو بھی ہماری زندگی سے ٹھوکر لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسی لومڑیاں آ چکی ہیں جسے ہم بھگا نہیں پا رہے، جس کو سلیمان کہتا ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو یہاں سے نکالو، بھگاؤ یہاں سے، تاکہ یہ پاکستان کو خراب نہ کریں۔ تو ہماری زندگی سے بارہا اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مرد خدا ہوں، میں خدا کا خادم ہوں، میں خدا کا بیٹی ہوں، خدا کی بیٹی ہوں، لیکن زندگی سے اگر وہ پھل نہیں نظر آ رہے تو لوگ ہم سے ٹھوکر کھائیں گے، ہم سے کتنی زندگیاں آگے جا کر خراب اور برباد ہوں گی۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر فوکس کرنا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہر ایک ایک چھوٹی چیز کے اندر۔ ایک چھوٹی سی میں بھائی برنم کے ایک پیغام میں سے آپ کو میں ایک کہانی سنانا چاہوں گا کہ کس طرح سے برادر برنم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی یہ لومڑیاں جو ہیں کس طرح سے ہماری روزمرہ زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔
یہ خراب کر دیتی ہیں، ہمارے پورے روحانی معیار کو یہ تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ بھائی برانم اپنے گھر کے اندر موجود تھے، تو برادر برانم جو ہیں ان کا ایک عدالت کا ایک چھوٹا سا کوئی کیس چل رہا تھا، ان کا نام بھائی برانم کا اس کیس کے اندر جو ہے موجود تھا۔ تو اٹارنی جو ہے بھائی برانم کو بار بار ان کو اس کیس کے لیے اپنے دفتر میں بلاتا، تقریباً ہفتے میں 2-3 بار برادر برانم کو جانا پڑتا، جاتے جا کر تقریباً آدھا دن ان کو ادھر ہی لگ جاتا، اور وہاں پر بیان دیتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے، ان کے دفتر میں بیٹھے رہتے کہ اب کیا کریں، آپ کون سی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، اب کیا کریں گے، کون سی درخواست دینی ہے۔ تو برادر برانم کا ایسے انہوں نے وقت کافی ضائع کیا۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک دن جو ہے بھائی برانم کی اگلے دن میٹنگز ہوتی ہیں، اور تقریباً کافی سارے جو ہے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، بیمار کمزور لوگ بیٹھے ہیں دعا کے لیے، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ بھائی برانم جو ہے آئیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ بھائی برانم نے لوگوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بھی بنائی ہوتی ہے کہ اس دن جو ہے ان کو اپنے دفتر میں بلا لیتے ہیں۔ ایک کافی ایسا کیس تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوتا ہے، برادر برانم کے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، جو چرچ کا ان کا آفس ہے، اور ان کے ساتھ وہ کافی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ تو برادر برانم سوچتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور دفتر وہاں پر ایک شخص کو میں نے وقت دیا ہوا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا، بیماری کی حالت میں موجود ہے، اس کے لیے میں نے جا کر دعا کرنی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں مائیں بچے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں مختلف کمزوریوں سے، بیماریوں سے، کہ وہ شفا پا سکیں۔ تو وہ ساری کی ساری کلیسیاں وہاں پر کلیسیاں موجود ہے، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو برادر برانم پریشان ہوتے ہیں، اب میں کیا کروں، یہ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں، پھر سے اپنے دفتر میں بلا رہے ہیں، میں خدا کا خادم ہوں، میں نے جا کر پیغام سنانا ہے، میں نے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، لوگ میرے انتظار میں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی گھر کے اندر جو ہے فون آ جاتا ہے، برادر برانم ابھی گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اکثر ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوا ہوگا، میں پیغام پیش کر رہا ہوں، میری زندگی میں ایسا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو، جب میں نے برادر برانم کے اس پیغام کو پڑھا، تو میں نے اپنے اندر اس غلطی کو محسوس کیا کہ ہاں، میں نے بارہا کتنی جگہ غلطیاں کی ہیں، لیکن اس پیغام کو پڑھنے کے بعد اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ خدا ہمیں کس طرح سے کانٹتا ہے، تراشتا ہے، چھانٹتا ہے، کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری صورت بدلتی چلی جائے، ہم درست ہوتے چلے جائیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، جو میں حوالہ ابھی آپ کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں اس کو تجربہ کیا ہوگا۔ تو ہوتا کیا ہے، برادر برانم کو ایسے فون آتا ہے اس دفتر کے اندر سے، اس اٹارنی کے دفتر سے، آ، اور برادر برانم اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم فون اٹھا اور ان کو کہہ کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ اب برادر برانم گھر کے اندر موجود ہیں، اپنی بیوی کے بالکل ساتھ ہی ہیں، لیکن اپنی بیوی کو برادر برانم کہہ رہے ہیں کہ فون پر ان سے بات کر، کیونکہ میرے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں نے دعائیں کرنی ہے جا کر، اور میرے دفتر میں کچھ لوگ موجود ہیں، بیمار ہیں، پریشان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے خدا کا کام کرنا ہے جا کر، اور ان لوگوں نے میرے ناک میں دم کر دیا، مجھے پریشان کر دیا، میں کیا کروں؟ تو ان کو کہے کہ جو ولیم برینم ہے جو گھر میں، وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ تب برادر برینم کہتے ہیں میری بیوی نے میری طرف نا عجیب طرح سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ بات کیسی کیسی کر رہا ہے، کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو فون پر بتا کہ برادر برینم گھر نہیں ہے، حالانکہ یہ گھر میں ہی موجود ہے۔ تو وہ کہہ بھی دیتی ہے برادر برینم کو کہ آپ تو گھر میں ہیں، تو آپ مجھے چاہ رہے ہیں کہ میں ان سے فون پہ یہ بات کروں کہ آپ گھر میں نہیں ہیں؟ تو برادر برینم کہتے ہیں ہاں تو کہہ دے میں گھر میں نہیں ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے، وہاں پر برادر برینم کی بیوی فون اٹھاتی ہے، اور ان کو کہتی ہے کہ میں ولیم برینم کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ فون اٹھاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی ولیم برینم گھر میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فون بند کر دیتی ہے۔ تو برادر برینم کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں تقریباً آنسو جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ وہ اس قدر پریشان ہے اور میری طرف دیکھتی ہے کہ اور مجھ سے بعد میں پوچھتی ہے کہ آپ نے کیوں مجھ سے کہا؟ آپ نے خود بھی جھوٹ بولا اور مجھے بھی کہا کہ جھوٹ بولو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں۔ تو برادر برینم جو ہے آ، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نے کہہ دیا نا کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو میں نہیں ہوں، اب میں جا رہا ہوں میٹنگ کے اندر، عبادت میں جا رہا ہوں، وہاں پر کچھ لوگ ہیں، میں نے جا کر دعائیں کرنی ہے۔ اب بھائی برینم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کو کلیئر نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بول دیا، برادر برینم کہتے ہیں خیر ہے، جھوٹ بول دیا، ہو گیا جھوٹ، اب میں جا رہا ہوں، تو گھر میں بیٹھ، تو میں نے دعا کرنی ہے، میں نے دفتر میں لوگوں کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ برادر برینم جاتے ہیں اپنے دفتر کے اندر، باپ اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھا ہے، اور بیٹا بہت زیادہ سخت بیمار پریشان ہے۔ اب برادر برینم دعا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اس بچے کے اوپر، اور برادر برینم کو خدا اندر سے کہتا ہے کہ تو اپنا ہاتھ اس سے اٹھا، بچے سے، تو اس لائق نہیں ہے کہ تو اپنا ہاتھ اس بچے کے اوپر رکھے، تو اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے اٹھا دے، کیونکہ تیرے ہاتھ رکھنے سے، دعا کرنے سے بچہ شفا نہیں پائے گا۔ تو برادر برینم اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اور برادر برینم کو اس بات کا پھر ریئلائز ہوتا ہے، اس بات کو سوچتے ہیں، دھیان کرتے ہیں کہ ہاں میں نے کہاں کچھ غلط کیا ہے، خداوند کیا مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے
میں نے کچھ غلط کیا ہے. تو برادر برینہم جو ہے اس متعلق سوچتے ہیں. اب دیکھیں یہ خدا کا نبی ہے اور اپنے متعلق خود ہی اپنے پیغام میں جو ہے بیان کرتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے ہمارا خداوند جو ہے خدا کو دیکھیں. اگر داؤد نے غلطی کی ہے تو داؤد کی غلطی جو ہے خدا نے کلام کے اندر لکھ دی ہے. نبیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو لکھ دی گئی ہیں. کیونکہ مثال کے اندر سلیمان بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، بلکہ ان کا اقرار کر کے جو ہے ان کو ترک کرتا ہے وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اس کی معافی ہوگی. اقرار کر کے اس کو ترک کرنا کہ پھر سے یہ کام نہ ہو سکے، پھر سے وہ آپ کو بلیسنگ ملے گی، آپ کو برکت ملے گی. تو برادر برینہم کہتے ہیں کہ ہاں میرے اندر ایسی غلطی اب موجود کچھ ہے، کچھ غلط ہوا ہے. اب برادر برینہم کرتے کیا ہیں؟ برادر برینہم اس آفیسر کو، اس اٹارنی دفتر کو فون کرتے ہیں اور اس افسر سے بات کرتے ہیں. اس کے کہتے ہیں کہ سوری جو ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ دفتر آ جائیں. برادر برینہم جو ہے اس باپ اور بیٹے کو اپنے دفتر میں ہی چھوڑتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں فوراً. وہ دفتر بند ہونے والا ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا ٹائم پہلے جا کر اس آفیسر کے ساتھ جا کر ملتے ہیں. اس کو ساری حقیقت بتاتے ہیں. کہتے ہیں یار میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے فون کیا آج صبح اور میری بیوی نے آپ سے بات کی کہ ولیم برینہم گھر نہیں ہے، لیکن میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں گھر میں ہی تھا، میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، میں نے اپنی بیوی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھی جھوٹ بولے، میں گھر میں ہی تھا. اور اب آپ مجھے بتائیں میرے لائق کیا خدمت ہے، کون سا ایسی بات ہے جو آپ مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں، کوئی سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کیس کے متعلق، جو آپ چاہتے ہیں کہ میں آ کر اس کو حل کر سکوں. میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں، جتنا آپ کو میرا وقت چاہیے لیں اور اس مسئلے کو حل کریں، لیکن جو ہو چکا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. وہ جو دفتر کا افسر تھا وہ کہتا ہے بھائی ولیم برینہم میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت تھی، لیکن آج جو کچھ آپ نے کیا ہے میرے دل میں آپ کے لیے عزت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جو آپ نے آج آ کر کام کیا ہے، کہ آپ مجھ سے آ کر معافی مانگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں میرے دل میں آپ کے لیے بہت رسپیکٹ بڑھ چکی ہے اور جو بھی مسئلہ تھا کیس کا سارا کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ ریزالو ہے. آگے ہم آپ کو دوبارہ نہیں بلائیں گے، آپ کا وقت کو ہم برباد نہیں کریں گے، آپ جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر برادر برینہم جو ہے اپنے دفتر میں جاتے ہیں، پھر جا کر اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر جب دعا کرتے ہیں جا کر اس بچے کے لیے، پھر اس کے بعد عبادت بھی لینی ہے، جا کر بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. تو اس کے بعد جب وہ دعا کرتے ہیں تو بچہ شفا پا جاتا ہے اور اپنی میٹنگز کو وہ جا کر لے سکتے ہیں. پھر گھر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ بات چیت جا کر کرتے ہیں، بیوی سے معافی مانگتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تجھے بھی کہا تو بھی جھوٹ بول، میں نے بھی جھوٹ بولا. اب برادر برینہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج جو ایک بڑا مسئلہ ہے مسیحیت کے ساتھ، وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ایک چھوٹی لومڑی بن چکی ہے جس کو ہم پاکستان میں آنے دیتے ہیں. بھائی برہنم کہتے ہیں دیکھیں میں نے اس چھوٹی لومڑی کو پاکستان میں آنے دیا، اس نے آ کر میری بیوی کو پریشان کیا، مجھے پریشان کیا اور میں خدا کے سامنے شرمندہ ہوا. ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. بھائی برہنم اسی آیت کو پڑھتے ہیں. وہ پہلا یوحنا کا خط ہے، پہلا یوحنا کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 21 آیت ہے. اس میں لکھا ہے اے عزیزو جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. تو برادر برینہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دل ہمیں الزام نہ دے تو پھر ہمارے اندر ایک دلیری ہے، ہم پھر دلیر ہو کے خداوند کے سامنے جا سکتے ہیں. ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا پھر ہم خدا کے سامنے جا سکتے ہیں. اب برادر برینہم کا دل جو ہے انہیں الزام دے رہا تھا کہ ہاں تو نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں کہ ہم بارہا کتنی جگہوں پر ایسے ہم ایکسکیوزز، ایسے بہانے ہماری زندگی کے اندر ایسی ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. وہ ایک جو کیڑا جو ہے وہ بار بار اس درخت کے اوپر چڑھ کر اس کو تباہ کرتا رہتا ہے، ہماری زندگی کو وہ برباد کرتا رہتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، ایک چھوٹی سی چیز ہے، بڑی معمولی ہمیں لگے گی لیکن نبی نے اس چیز کو معمولی نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کی برکت وہاں پر رک گئی ہے. نبی دعا کرے بھی تو شفا نہیں ملنی کسی کو بھی. نبی کو خود اپنی زندگی کے اندر ملامت ہونا شروع ہوگی، وہ شرمندہ ہے اپنی زندگی میں کہ میں نے کر کیا دیا ہے. تو دلیری ہمیں کب آئے گی خداوند کے سامنے آنے کی، چرچ میں آ کر بیٹھ کر دعا کرنے کی، گیت گانے کی؟ جب ہم اپنی زندگی میں، برادر کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اقرار کرتے رہیں. اگر ہم نے کسی کی غلطی کی ہے، کسی کا قصور کیا ہوا ہے، ہم سوچیں اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، ہے ایسا
مسئلہ زندگی کے اندر، تو جائیں جا کر اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے جا کر اس غلطی کا، اس خطا کا اقرار کریں، پھر ہم خداوند کے سامنے جو ہے دلیری سے جا سکتے ہیں۔ جیسے عبرانیوں کے خط میں پولس رسول کیا کہتا ہے کہ اس لہو کے سبب سے، اس خون کے سبب سے اب ہمیں پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ پہلے دلیری نہیں تھی۔ پہلے سردار کاہن کیا کرتا تھا؟ ایک خاص قسم کا لباس پہنے، اپنے ساتھ گھنٹیاں باندھے ہوئے، ایک رسا کمر پہ باندھے ہوئے، اس پاک ترین مقام میں خدا سے ملنے کے لیے جاتا تھا، ڈرا ہوا، کانپتا ہوا جاتا تھا۔ لیکن پولوس کہہ رہا ہے کہ اب تو بیچ میں خون آ چکا ہے، اور اس خون کے سبب سے آج ہمیں دلیری ہے۔ اس سردار کاہن کو بے شک اس نے سارا سال اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے تاکہ پاک ترین مقام میں جائے، لیکن پھر بھی دلیری اندر نہیں ہے۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں دل کے اندر الزام موجود ہے کہ پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے مجھ سے کچھ ایسی غلطی خطا تو نہیں ہو گئی کہ میں اپنے خداوند سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو کیا میں مل پاؤں گا، زندہ واپس آ سکوں گا، لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا؟ لیکن پولس کیا کہتا ہے کہ اس لہو کے سبب سے ہمیں دلیری ہے۔ برادر برینہم یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا دل ہمیں الزام نہیں ٹھہراتا، ہم اپنی زندگی کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کمٹمنٹس کے اندر دیکھیں جو ہم نے کسی کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ اب یہ کمٹمنٹ بھائی برینہم کی جو ہے ایمانداروں کے ساتھ نہیں ہے، یہ غیر ایمانداروں کے ساتھ ہے کسی دفتر کے اندر جا کر۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اپنے میسج کے لوگوں کے ساتھ چرچ میں تو میسج بلیور ہیں، لیکن ہم اپنی باقی کمٹمنٹس میں، اپنے کام کاج میں، اپنی جاب میں، اپنے کسی بھی جگہ، دوستوں میں، ہوٹل میں کہیں جا رہے ہیں، باہر رہ رہے ہیں، کہیں آنا جانا ہے، وہاں پر بھی اگر ہم چرچ میں مسیحی ہیں، میسج بلیور ہیں، تو ہم باہر بھی ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے باہر بھی ویسے ہی صاف اور پاک ہو، بھائی برہم کہتے ہیں ہماری زندگی ایسے ہی شفاف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چرچ میں کچھ اور چرچ سے باہر کچھ اور۔ یہ ہماری زندگیاں جو ہے اس طرح سے بالکل ہمیں الزام نہ ٹھہرائیں ہماری زندگی کے اوپر، کیونکہ اگر تو کہیں نہ کہیں الزام ایسا موجود ہے، وہاں پر جا کر ہماری برکت رک جائے گی، وہاں پر ہمیں آ کر برکت جو ہے اگلے قدم پر نہیں مل سکتی۔ چاہے ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں، خداوند کے آگے روتے چلاتے رہیں کہ ہاں خداوند یہ میری تیرے سے آگے فریاد ہے، منت ہے، لیکن دل الزام ٹھہرا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا دل کہیں نہ کہیں پر الزام ٹھہرا رہا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم اس الزام کو ایک طرف کریں۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ضرور ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے تو جا اپنے بھائی کے ساتھ جا کر صلح کر لے، جو بھی معاملہ ہے اس کو حل کر لے، پھر جا کر تو اپنی قربانی کو قربان گاہ کے اوپر لے کر آ، اس کو چڑھا، تو تیری نظر جو ہے، تیری قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر تیرا دل تجھے الزام ٹھہرا رہا ہے اور تو مذبح پر آ کر رو رہا ہے، چلا رہا ہے، تو چرچ میں آ کر گیت گا رہا ہے، تو اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک، روحانی، ایماندار دکھا رہا ہے کہ ہاں میں ہوں روحانی، میں ایماندار ہوں، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں، رضوان کہتے ہیں کہ چھوٹی لومڑی نے آ کر میری اس برکت کو روک دیا۔ میں بیمار پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، بیمار شفا نہیں پا رہا۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر ضرور غور کریں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں کہ کہاں پر مجھ سے ایسی غلطی خطا ہوئی ہے کہ میں کسی دکاندار کے پاس گیا اور اس کے ساتھ میں زیادتی کر بیٹھا یا غلطی کر بیٹھا، میں اپنے کام کاج پر، اپنے کولیگ پر کسی کے ساتھ کچھ ایسا کر بیٹھا جس سے میں نے ایک لومڑی کو موقع دے دیا کہ میرے پاکستان میں آئے اور میرے پھولوں کو خراب کرنا شروع کر دے، میری زندگی کو برباد کرنا شروع کر دے۔ تو ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر، ہر کمٹمنٹ کے اوپر غور کریں، دیکھیں، پھر نبی جیسی برکت کو ہم دیکھیں کہ نبی کو جو خدا نے برکت دی ہوئی تھی، خدا تو آج بھی وہ قادر ہے، وہ آج ہمیں بھی وہی برکت دے سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کی دلہن ہیں، اس کا بدن ہے، اور جو سر نے کام کیا ہے، آج وہ سر جو ہے بدن کے ساتھ آ کر مل گیا ہے، تو وہ سر اگر بدن کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ضرور ہے کہ یہ بدن جو ہے اسی طرح سے کام کرنا شروع کرے جیسے یسوع نے آ کر اس بدن نے 2000 سال پہلے اسرائیل کے اندر کام کیا، مردوں کو زندہ کیا، بیمار جو ہے شفا پا رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں، لوگ ہمیشہ کی زندگی کو پا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا ہمیں استعمال کرنا شروع کر دے گا، خدا کے ہاتھ میں ہم ایسے ٹول آ جائیں گے، پھر خدا ہمیں دلیری کے ساتھ استعمال کر سکے گا، پھر خدا جانے گا کہ ہاں اس میرے بیٹے کے اندر، اس بیٹی کے اندر کوئی الزام نہیں ہے، اس کا دل ہی اسے الزام ٹھہرا رہا ہے، پلپٹ پر یہ آیا ہے، یہ مذبح پر آیا ہے، لیکن اس کا دل صاف ہے۔ تو پھر اس بات کو میرے بھائیوں بہنوں، اس بات کو سمجھے گا، جانیے گا، جب یہ دلیری آ جائے گی تو پھر زندگی میں آپ کی کوئی برکت رک نہیں سکتی۔ جب دلیری اندر ہوگی خدا کے سامنے آنے کی، تو پھر آپ کو اس بات کی دلیری ہوگی کہ ہاں وہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو جو بیٹا باپ سے مانگے گا، باپ وہ کرے گا،
اور وہ باپ دے گا. تو ضرور آج اس چھوٹی سی آیت کو ہم اپنی زندگی میں لے کر جائیں، اس بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی لومڑی جو ہے ہماری زندگی کو آ کر ہمارے پاکستان کو برباد نہ کرے، کوئی بھی آ کر ہماری زندگی کو خراب نہ کر سکے. ہم اپنی زندگی کو پاک اور صاف رکھ سکیں، اپنی ہر کمٹمنٹ میں، اپنی ہر بات چیت میں، اپنے ہر کام کاج میں جو ایک بلیور ہے، جو ایک ایماندار ہے، وہ اس ایمانداری والی زندگی گزار سکے. پھر سے وہ برکت آئے گی. کیونکہ پطرس نے اگر اس مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار انکار کر دیا، تو اس وقت پطرس کی زندگی کے اندر خدا کا روح موجود نہیں تھا. اس کی ملاقات جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. لیکن جب اس کی ملاقات ہوگی، اس کے بعد آپ پطرس کی زندگی کے اوپر غور کریں اعمال کی کتاب کے اندر، تو پطرس ایسا جھوٹ بولتا ہوا ہمیں نظر نہیں آئے گا. آج اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روح القدس یافتہ ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے جو ہماری برکت کو بار بار روکے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے کلیسیا کا کسی کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی برکت کا سبب بن سکتا ہے. اگر دل الزام نہیں ٹھہرا رہا، تو پھر ہمارے اندر ایک دلیری ہے. دلیری اس بات کی ہے کہ یہ کلام کے جو وعدے ہیں یہ سارے کے سارے میرے لیے ہیں. خدا نے اس بائبل کو، میں اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، دلہن ہوں، زمین کے اوپر موجود ہوں، تو اس نے یہ وعدے میرے لیے رکھے ہیں. تو ہر طرح کے الزام کو آج ہم دور کر کے ضرور ہے کہ اس پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ایک ہونے کی کوشش کریں. وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ ہم پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک ہو سکیں. اور جو انگور کا وہ حقیقی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم پھل لے کر آ سکیں. یہ نہیں کہ وہ ڈالی کو کاٹ ڈالے اور آگ میں جھونک دے. ضرور ہے کہ ہم اس کی مانند بن سکیں اور اس پھل کو لے کر آنے والے بن سکیں. خدا آپ کو برکت دے. آئیے اپنے سروں کو جھکائے دعا کرتے ہیں. ہاللیلویہ. تھینک یو لارڈ جیسس. بہروبر کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں تو جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اے باپ آسمانی، اس حوالہ کلام کو جو ہم نے سیکھا ہے باپ آسمانی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر تو ہماری زندگی میں اس قدر دلچسپی لیتا ہے کہ خدا تو ہر وقت غور کرتا رہتا ہے کہ کون سا ہمارا ایسا قدم ہے میرے خدا پیارے مسیحا جس سے تو ناراض ہو جائے گا، جس سے ہماری برکت رک جائے گی، جس سے ہم اپنے دوسرے قدم کو بڑھا نہیں سکیں گے. آئے خدا پیارے مسیحا، آج ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور ہم اپنی ساری غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں جو خدا ہمارے زندگی میں ماضی میں ہو چکی ہیں، جو ہماری برکت کو اگر روکے ہوئے ہیں، تو خدا تو ہم پر ظاہر کر، تاکہ ہم اپنے بھائی بہن کے ساتھ جا کے اس بات کا اقرار کر سکیں. کیونکہ خدا تو ہمیں برکت نہیں دے گا. خدا تو نے نبی کو روک دیا کہ تو اپنے ہاتھ اس بیمار سے اٹھا لے، کیونکہ تیرے ہاتھ رکھنے سے وہ بیمار شفا نہیں پائے گا. آئے خدا نبی نے اس چھوٹی سی غلطی کو فوراً اس نے درست کیا اور خدا وہ بے الزام ہو گیا. اس کے دل نے پھر الزام نہیں ٹھہرایا کہ ولیم برینم تیرے اندر یہ غلطی ہے. خدا وہ بغیر الزام کے جب جاتا ہے پلپٹ پر، اور خدا پھر تو اتر کر بھی آ جاتا ہے، پھر خدا تو کام بھی کرتا ہے. پھر تو کینسر، فالج اور طرح طرح کے خدا پیارا مسیحا جو لوگ موجود ہیں مختلف بیماریوں، کمزوریوں میں، پریشانیوں میں، خدا تو نے شفا بھی وہاں پر دے دیتا ہے. اے پیارے مسیحا تیری برکت چاہتا ہوں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس نبی کے لیے جو پیغام تو نے آج اس نبی کے سلے ہم تک پہنچایا ہے. خدا ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اے باپ آسمانی، یہ تیرا پیغام ہے جس کو ہم لیتے ہوئے اپنی زندگی میں چل رہے ہیں. تو اپنا رحم اور اپنا فضل اور اپنا ترس کرنا اور ہماری زندگی کے اوپر میرے خدا تو اپنا فضل کر دے کہ ہم ان چھوٹی لومڑیوں کو اپنے پاکستان سے بھگا سکیں. خدا نے ان کو یہاں پر رہنے نہ دے سکیں. خدا تو واپس ہمیں اس پاکستان میں، اس باغ عدن میں لے کر جانا چاہتا ہے. خدا تو نے کہا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تو میری ڈالیاں ہوں. خدا ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں اور وہ پھل پیدا ہونے والے ہیں. بخش دے کہ خدا وہ روح کے پھل ہماری زندگی میں پیدا ہو سکے اور ہم واپس خدا سے تیرے ساتھ اس رفاقت میں، اس عدن میں، اس پاکستان میں جا سکیں. میں تیری برکت چاہتا ہوں ان سب سننے والوں پر، اور خدا جس آڈیو کو، ریکارڈنگ کو دوبارہ بعد میں سنیں گے، خدا سب زندگیوں کے اوپر تیرا ہاتھ بڑے، سب کو بڑی برکت بخشنا اور اس پیغام کے وسیلہ سے میرے خدا زندگیوں میں تبدیلی آ سکے. ضرور یہ چھوٹی سی بات ہم اپنی زندگی میں لے سکیں. آئے خدا پیارے مسیحا کہ ہم کسی بھی لومڑی کو اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دے. خدا تو ہمارے شاگرد اپنے اس باڑ کو لگا دے پیارے مسیحا جو تو نے باغ عدن کے باہر لگا دی، اور اس شلہ زن تلوار کو رکھ دے تاکہ کوئی لومڑی داخل نہ ہو. باپ آسمانی تیری محنت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی تیرے سامنے پاک اور صاف ہو سکے. خداوند جیسے پالوس کہتا ہے کہ ہمیں دلیری ہو سکے اس پاک ترین مقام میں داخل ہونے کی. اے خدا پیارے سے میں تیری محنت کرتا ہوں، اپنا فضل کر دے اور اپنے آسمان کے دریچے کھول دے. تیرا شکر ہو سب باتوں میں خدا تیرا نام عزت اور جلال پائے. بڑی برکت بخشنا خدا پیارے سے ہم سب کے ساتھ اور ان بھائیوں کو
بھائی شمع کو، بھائی نیر، بھائی عاشر کو کثرت و برکت بخشنا، باقی خدا مقدسین کو جس پیغام کو سنتے ہیں بڑی برکت بخشنا، اور زندگیاں جو ہیں اس پیغام کے سبب سے خدا ہمیں گواہیاں سننے کو مل سکیں، اس چھوٹی سی بات کے سبب سے خدا جو آج ہم نے برکت پائی ہے بہت ساری اس برکت کو حاصل کرنے والے بن سکیں. تیرا شکر ہو. یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتا ہوں. آمین.